محرم الحرام کے آئے مبارک ایام جن میں مدنی چینل پر ہو رہے ہیں مدنی مذاکرے، براہ راست مل رہے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول۔ کسی نے تو یہاں تک کہا کہ ہر خاص و عام کے لیے مفید ترین ہیں یہ مدنی پھول۔ آپ کے ارشادات آپ نے گزشتہ شب بھی سکھایا، سمجھایا، سلسلہ ہوا نیکی کی دعوت کا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جہاں مدنی مذاکرہ ہوا ہفتہ وار، سحری کی برکتیں بھی ہیں تو عاشقان رسول کی باپا جان سے ملاقات بھی۔ سلسلہ تعام بمائے باپا جان بھی اس مدنی گلدستے میں پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے نیکی کی دعوت سے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ سلیمان عمری علیہ رحمت اللہ القوی کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو جعفر قاری علیہ رحمت اللہ الباری کو بعد وفات خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ میرے رب عز و جل نے مجھ کو مقام شہداء عطا فرمایا ہے اور اپنی طرف سے رزق عنایت کیا ہے، اور ابو حازم کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہوش کر اور سمجھداری سے کام لے، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے تیری رات کی مجلسوں کو دیکھتے ہیں۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابو جعفر قاری علیہ رحمت اللہ الباری کو اپنی وفات کے بعد ابو حازم کی صحبتوں کی بھی معلومات تھی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابو حازم رات بری صحبتوں میں بیٹھتے ہوں گے، اس لیے سلام و پیام کے ذریعے بری بیٹھکوں سے خبردار کرتے ہوئے انہیں نیکی کی دعوت پیش کی۔ بری صحبت سے ہم سبھی کو بچنا چاہیے کہ اس سے اچھا خاصا نیک انسان بھی بگڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ نیک بندوں اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیاء سعادت میں فرماتے ہیں، ایسے انسان کو تلاش کرے جس کی صحبت اور باتوں سے دنیا کی رغبت کم اور آخرت کی طرف طبیعت مائل ہو۔ جس آدمی کی باتوں میں ایسی تاثیر نہ ہو اس کی صحبت کو علمی مجلس نہیں کہا جائے گا۔ منقول ہے، علمی مجالس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی تھوڑی سی دیر کی اولیاء کی صحبت 100 سالہ بیریا یعنی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ عارف باللہ حضرت مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم بری صحبت کا نقصان سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اتفاقاً ایک ندی کے کنارے پر ایک چوہے کی مینڈک سے ملاقات ہو گئی اور دونوں میں دوستی ہو گئی۔ چوہے نے کہا کہ کبھی ملنے کو دل چاہے تو آپ پانی کی گہرائی میں ہوتے ہیں جہاں آواز بھی نہیں پہنچ سکتی، تو پھر آپ کو اطلاع کس طرح ہو؟ آخر طے یہ پایا کہ ایک دھاگا چوہے کے پاؤں میں اور اس کا دوسرا سرا مینڈک کے پاؤں میں باندھ دیا جائے، وقت ضرورت اطلاع کی ترکیب ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک دن اچانک کوے نے چوہے پر جھپٹا مارا اور اس کو منہ میں لے کر اڑا، تو مینڈک بھی دھاگے میں بندھا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھینچا ہوا ہوا میں چلا جا رہا تھا۔ مینڈک نے کہا کہ یہ چوہے جیسے ناجنس یعنی نالائق سے دوستی کی سزا ہے۔ معلوم ہوا ناجنسوں یعنی نالائقوں اور بری صحبتوں کے سبب بہت آفتیں پہنچتی ہیں۔ چنانچہ عاشقان رسول کی صحبتوں میں بیٹھو کہ ان کی صحبت اور محبت
سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب۔ آج 1436 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی چاند رات ہے۔ تمام عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت کو 1436 ہجری مبارک ہو۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں، خصوصاً ڈیرہ اللہ یار بلوچستان فیضی کابینہ میں تو آج ماشاءاللہ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا ماشاءاللہ اجتماع انہوں نے کیا ہے۔ نوجوان جو ہے نا باپا یہ کہتا ہے کہ مجھے تفریح چاہیے۔ اب تفریح چاہیے، ہم کہاں مطلب خوشی منائیں، حشاد بشاش رہیں۔ اب نوجوان اس طرح کی جب سوچ پیدا ہو تو اس کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، سوشل میڈیا کا نظارہ کچھ نہیں۔ وہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ شاہی محل کا نظارہ کچھ بھی نہیں ہے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھو۔ کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ تو ہم مطلب یعنی کہ تو سارے سوشل میڈیا میں تھوڑی ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ فیضان مدینہ اب ہر وقت اپنے ساتھ ہے، یعنی مدینہ شریف کا فیضان، سنتیں، فرائض، نمازیں، روزے اور اسلام کے زرین اصولوں پر عمل اور گناہوں سے نفرت لے کر جانا، اور یہ فیضان مدینہ ہے، مدینہ کا فیضان ہے، فیض ہے۔ اسی میں بھلائی ہے کہ موت تو آنی ہے، قریب آنی ہے، جان جانی ہے، اور بعد میں کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا کر دے۔ دیکھیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل میری پیاری پیاری مدنی قافلہ مجلس نے باب المدینہ کی ترکیب میں ایک ہدف لیا ہے 1,12,000 کا۔ سبحان اللہ۔ اور اسکرین پر میں اعلان کر رہا ہوں ابھی، آج پہلے بھی کیا ہے، 1,12,000 8، 9، 10 محرم انشاءاللہ کے لیے 1,12,000 عاشقان صحابہ و اہل بیت چاہیے، مجھے لبیک، ہمیں چاہیے، لبیک، میری مجلس کو چاہیے انشاءاللہ۔ مدنی قافلہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الامير نهي فلا احد ابر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الامير نهي فلا احد ابر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الامير نهي فلا احد ابر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
خير الخلق كلهم.